ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام آخر الزماں پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ ساری کائنات کے سامنے یہ اعلان فرما دو کہ تم سب کا میں رسول ہوں، تمہاری طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھی اور قیامت کی دیواروں تک پیدا ہونے والا ہر شخص میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سے خطاب فرما رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ سب کے سب یہ امت دعوت ہے۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہیں جو میرے پیغمبر کے مخاطب ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن سے خطاب فرما رہے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اس طرح ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھ مت، جین مت یا کسے باشد کوئی بھی کیوں نہیں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ سب کے سب امت دعوت ہیں۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما لیا وہ امت اجابت ہیں۔ اب امت اجابت میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو صحیح منہج پہ قائم نہ رہ سکے، کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کسی نے بدعت کا راستہ اختیار کیا، کسی نے الہاد کا راستہ اختیار کیا، اور کوئی تقلیدی جمود کے شکنجے میں پھنس گیا۔ بہت کم لوگ بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح منہج یعنی قرآن و سنت کے پیروکار رہے۔ اب صحیح منہج سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا روشن اور واضح راستہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء، کائنات کے لوگوں میں تمہیں ایک واضح اور روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے۔ اور دوسرا مقام فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، میں تمہیں واضح اور روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ راستہ واضح بھی ہے، روشن بھی ہے، اور اس راستے کو جو شخص چھوڑے گا، جو کج روی اختیار کرے گا، فرمایا اس کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا الہاد کا راستہ اختیار کرتا ہے یا بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اسی طرح وہ تقلیدی جمود میں جکڑ لیا جاتا ہے،
تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کے گھڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ جس راستے پہ میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، فرمایا وہی راستہ روشن ہے، وہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اب ہر وہ شخص جس کو آخرت کی فکر ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ میں جس راستے میں جا رہا ہوں، یہ راستہ مجھے کہیں ہلاکت کے گھڑے کی طرف تو نہیں جا رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں کہیں کسی ایسے شخص کا ساتھی تو نہیں، کسی ایسے شخص کا میں یار اور دوست تو نہیں جو مجھے الحاد کی طرف لے جا رہا ہے، جو مجھے کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا ہر ایک سچے مسلمان کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کیجئے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سمجھائی ہے، ہر چیز بتا کر کے گئے ہیں۔ جب انسان ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھتا ہے جو ملحد ہے یا جو دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر جا رہا ہے، جب ایسے انسان کے ساتھ آپ میل جول رکھیں گے تو پھر آپ کا منہج بھی متاثر ہوگا، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر دودھ کے اندر پانی ملا لیا جائے تو دودھ جو ہے یہ اپنی افادیت بھی کھو بیٹھتا ہے اور اپنی قیمت بھی۔ جب سونے کے اندر کھوٹ ملتی ہے، سونا اپنی قیمت سے محروم ہو جاتا ہے، اصل قیمت سے۔ اسی طرح جب کوئی صحیح منہج والا آدمی، صحیح راستے پہ چلنے والا شخص کسی ملحد یا کسی ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، یارانہ گانٹتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے شخص کا منہج بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا؟ فرمایا المرء علی دین خلیل، ہر شخص اپنے جگری یار کے منہج پہ ہوتا ہے۔ خلیل کا معنی جگری یار، جس شخص سے چند دن ملاقات نہ ہو تو انسان اداس ہو جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جب کسی کے ساتھ یارانہ گانٹو، جب کسی کے ساتھ دوستی لگاؤ، جب کسی کے ساتھ اپنا تعلق میل ملاپ بڑھاؤ، اس وقت دیکھو کہ اس کا منہج کیا ہے۔ یہ کہیں ملحد تو نہیں ہے، کہیں اللہ اس کے رسول کا باغی تو نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج کے ماحول میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آج کفر اور الحاد کی تشہیر انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور نام نہاد مذہبی سکالر وہ دعوت حق دینے کی بجائے باطل کی طرف بلا رہے ہیں، شیطانی دعوت دے رہے ہیں۔ اسلاف کی دعوت کو انہوں نے پسے پشت چھوڑ دیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج نئی نسل، ان کے نظریات خراب ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور دین سے ان کو برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا کی اللہ اکبر اس زہریلی دعوت کے نتیجے میں آج نئی نسل وہ اپنے صحیح منہج سے محروم ہو رہی ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ ایک تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فَآرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی ایسا شخص جب دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جب دیکھو کہ وہ قرآن و حدیث کو اپنے پاس سے معنی پہناتا ہے، اپنی مرضی کا وہ مطلب لیتا ہے، اپنی مرضی کا وہ مفہوم لیتا ہے، فرمایا فَآرِضْ عَنْهُمْ، ان سے تم کنارہ کش ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر بھی آیا، لا تصاحب الا مومنا، فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنا، ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرے دسترخوان پہ بیٹھے تو متقی بیٹھے،
परहेजगार बैठे तेरे दस्तरखान पे। क्यों? जब मेल मिलाप मेल जोल बढ़ता है, जब इंसान खाने पीने में एक दूसरे के साथ मेल जोल करता है, फिर मनहज और अकीदा मुतासर होता है। अगर आपके दस्तरखान पे ऐसा शख्स बैठता है जिसके अकीदे और नजरिए में इल्हाद है, नतीजा क्या निकलेगा कि उसका इल्हाद तेरे ऊपर भी असर अंदाज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तुसाहिबिल्ला मुमिना वला याकुलु तुआमका इल्ला तक़ी। और अब्दुल्लाह बिन उमर क्या फरमाते हैं, जरा गौर कीजिए, फरमाया ला तुजालिस अहलल अहवा, फरमाया जो बंदगाने नफ्स हैं, जो कुरान और सुन्नत को अपने माने पहनाने वाले लोग हैं, हवाए नफ्स, फरमाया सुनो फ़इन्न मजालिसतहुम, जब इन लोगों के पास बैठोगे नतीजा क्या निकलेगा, मुमर्रिज़तुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों के अंदर शकूक व शुबहात खड़े होंगे, कुरान और हदीस से तुम्हारा इत्तिबार उठ जाएगा, और अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं उनका तुम्हारे दिलों के अंदर फिर बुग़्ज़ खड़ा होगा, नफ़रत खड़ी होगी। जनाब इब्राहिम नखी फरमाते हैं, फरमाया ला तुजालिसु अहलल अहवा फ़इन्न मजालिसतहुम तज़हबु बिनूरिल ईमानी मिनल कुलूब, फरमाया जब तुम उन लोगों के पास बैठोगे जिनके नजरियात खराब हैं, जो मुल्हद हैं, जिनके नजरियात में कुफर है, जो सहाबा इकराम के मुतल्लिक, उलमा के मुतल्लिक, कुरान और सुन्नत के मुतल्लिक, सच्ची तालीम के मुतल्लिक, मनहज मोहम्मदी के मुतल्लिक जो शकूक व शुबहात खड़े करने वाले लोग हैं, जब उन लोगों के पास बैठोगे फरमाया तुम्हारे दिलों से ईमान निकल जाएगा। वा तस्लुब महासनल वजूह, फरमाया चेहरों की रौनक खत्म हो जाएगी और मोमिनों के दिलों के अंदर बोझ खड़ा हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर कीजिए, जरा तवज्जो फरमाइए। सैयदना फुज़ैल बिन अय्याज फरमाते हैं, फरमाते इन्ना लिल्लाहि मलाइका, अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं यतलबूनल हिल्क ज़िक्र, वो जिक्र की महफिलों को तलाश करते हैं, लिहाजा बचना ला तकून साहिब बिदा, किसी बिदाती महफिल में मत बैठो, किसी ऐसे शख्स की मजलिस में मत बैठो जिसके नजरियात में कुफर है, जिसके नजरियात में इल्हाद है। आज सोशल मीडिया के जरिए से कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है और कुरान और सुन्नत के अहकाम की नाकदरी की जा रही है, मन मर्जी के मफहूम को बयान किया जा रहा है, नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन हालात में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जहां तुझे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए वहां तुम्हें अपने अहलो अयाल के ईमान की भी फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें देखना होगा मेरा बच्चा किस किस्म के प्रोग्राम देखता है, किस किस्म के स्कॉलर को ये सुनता है, ये किस तरह के प्रोग्रामों को ये पसंद और लाइक करता है, ये तेरी जिम्मेदारी है। और आखिर पे एक दुआ सुनाए देता हूं, मेरे और तेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, देखा एक शख्स मस्जिद में बैठा हुआ है और मस्जिद में बैठकर वो अल्लाह से दुआ करता है, कहता अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब उसने इन अल्फाज के साथ दुआ की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया सअलतल्लाह, तूने अपने अल्लाह से सवाल किया है बिस्मिल्लाह सी, अल्लाह के उस नाम का वास्ता देकर, कि उस नाम के वास्ता देने के बाद जब इंसान इज़ा सुइला, जब इंसान मांगेगा, फरमाया आता अल्लाह देगा। जब अल्लाह के इस नाम का वास्ता देकर कोई मांगेगा तो अल्लाह उसकी मांग को पूरा करेगा। मैं ये चाहता हूं मेरे सामने मोहतरम, आप इस दुआ को याद करें, इस दुआ को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में है, कसम उठा के कहा, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम है जिसके कंट्रोल में मैं मोहम्मद की जान है, अगर इसमें आजम का वास्ता देकर तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। मैं चाहता हूं आप इस दुआ को याद करें और इस दुआ को पढ़ने के बाद दुआ कौन सी मांगे?
اپنے اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ مجھے حق ہی حق نظر آئے اور باطل مجھے باطل نظر آئے، ایسا نہ ہو حق کو میں باطل سمجھوں اور باطل کو میں حق سمجھوں اور میں اپنی زندگی کو برباد کر دوں۔ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ مجھے حق حق سمجھ آنا چاہیے کہ حق کو ہی میں حق سمجھوں اور اس کی میں اتباع کروں، باطل کو میں باطل سمجھوں اور باطل کے سے میں اپنے اجتناب کروں۔ اپنے لیے بھی یہ دعا کریں، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے بھی یہ دعا کریں۔ کیوں؟ آج شکوک و شبہات کی بھرمار ہے، کفر و الہات کا حملہ ہے۔ آج سب سے قیمتی چیز میرے سے اور تیرے سے، میری نسلوں سے جو چھینی جا رہی ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمارا ایمان محفوظ رکھے، جب تک زندہ رہیں حالت اسلام میں زندہ رہیں، جب موت آئے تو حالت ایمان پہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔